میرے والد ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ ڈاکٹر نے فوری آپریشن کا کہا، لیکن میں نے وہ سارے پیسے مسجد کے مینار کے لیے دے دیے تاکہ میرا نام تختی پر لکھا جائے۔ جس وقت مسجد میں میرے نام کی تختی لگ رہی تھی، عین اسی وقت میرا باپ دوائی نہ ملنے پر تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا تھا اور میں لوگوں کی واہ واہ میں مگن تھا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ مینار گر گیا ہے اور اس کے ملبے تلے میرا باپ دبا ہوا چیخ رہا ہے، بیٹا تیرا سجدہ قبول نہیں ہوا، کیونکہ شہر کے سب سے پوش اور مہنگے علاقے میں واقع وہ سفید سنگ مرمر کی کوٹھی، جس کے ستونوں پر چڑھتے ہوئے سورج کی پہلی کرنیں پڑتی وہ سونے کی طرح چمکنے لگتے تھے، وہ کسی بادشاہ کا محل نہیں بلکہ میرا گھر تھا، میرا یعنی حاجی کامران علی کا۔ وہی کامران علی جس کا نام سنتے ہی شہر کے بڑے بڑے تاجر اور سیاستدان اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جس کی گاڑی گزرتی تو لوگ راستے کے دونوں جانب رک کر اسے سلام کرتے تھے۔ میں اپنی اس سلطنت کا بے تاج بادشاہ تھا اور مجھے اپنے اس مقام پر بے حد فخر تھا جب میں اپنے بلیک لینڈ کروزر کی پچھلی نشست پر بیٹھ کر ہاتھ میں قیمتی تسبیح گھماتا ہوا شیشے سے باہر دیکھتا تو مجھے سڑک پر چلنے والے لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح نظر آتے تھے، اور میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے مجھے ان سب سے ممتاز کیا ہے۔ میری کوٹھی کے ماتھے پر سنہری حروف میں لکھا ہوا الکریم ہاؤس رات کے اندھیرے میں جب جگمگاتا تو دیکھنے والے حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے اور میری خوش قسمتی پر رقص کرتے۔ مجھے اپنی دین داری اور سخاوت پر بہت مان تھا۔ شہر کی شاید ہی کوئی ایسی بڑی مسجد یا مدرسہ ہوگا جہاں میرا نام چندہ دینے والوں کی فہرست میں سب سے اوپر نہ ہو۔ میں یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا یا شاید دنیا کی واہ واہ کے لیے؟ یہ سوال کبھی کبھار میرے ضمیر میں اٹھتا، مگر میں اسے اپنے نیک اعمال کے شور میں دبا دیتا تھا۔ میری شخصیت کا ایک رعب تھا، میں جب بھی محفل میں بات کرتا تو سب خاموش ہو کر سنتے اور میری ہر بات پر سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صدائیں بلند ہوتی۔ مگر اس چمکتی ہوئی تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی تھا جو اس چار دیواری کے اندر دفن تھا، اور جسے صرف میں جانتا تھا یا پھر میرا رب جانتا تھا۔ میری اس عالیشان کوٹھی کے پچھلے حصے میں، جو مرکزی عمارت سے ذرا ہٹ کر تھا اور جہاں سورج کی روشنی کم ہی پہنچتی تھی، ایک چھوٹا اور تاریک سا کمرہ تھا جو دوائیوں کی بو اور بیماری کی نحوست سے بھرا رہتا تھا۔ وہاں میرے والد حاجی کریم بخش اپنی زندگی کے آخری دن گن رہے تھے۔ یہ وہی حاجی کریم بخش تھے جنہوں نے اپنی جوانی میں کندھوں پر بوریاں اٹھا کر اور ٹھیلے لگا کر اس کاروبار کی بنیاد رکھی تھی جس کی عمارت پر آج میں عیش کر رہا تھا۔ وہ ایک انتہائی سادہ اور مخلص انسان تھے جنہوں نے کبھی حرام کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، مگر مجھے ان کی یہ سادگی اور اصول پسندی ہمیشہ ایک بوجھ لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ابا جی زمانے کے ساتھ چلنا نہیں جانتے اور ان کی دیاقانوسی باتیں میرے اسٹیٹس سے میل نہیں کھاتی۔ اب وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے گردے جواب دے رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں اسی پرانے انجن کی طرح رک رک کر چلتی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو کھانستے ہوئے اٹھ بیٹھتے اور پانی مانگتے، مگر ان کی کمزور آواز میرے سونڈ پروف کمرے تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ میں نے ان کی خدمت کے لیے
एक मुलाजिम रखा हुआ था और समझता था कि मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। मैं खुद महीनों उनके कमरे का रुख नहीं करता था, क्योंकि मुझे वहां जाकर घिन होती थी और उनकी खांसी और बीमारी से मुझे कराहत आती थी। मैं सोचता था कि अब्बा जी अब एक जिंदा लाश बन चुके हैं, जिनका दुनिया में कोई काम नहीं, बस वो मेरी कमाई पर बोझ है और ख्वाह मख्वाह डॉक्टरों की जेबें भर रहे हैं। कई बार डॉक्टरों ने मुझे कहा कि हाजी साहब की हालत बिगड़ रही है, उन्हें जदीद इलाज की ज़रूरत है, मगर मैं हर बार टाल देता कि अब उनकी उम्र हो गई है, उन्हें अस्पतालों में जलील करने का क्या फ़ायदा। घर पर ही जो सांसें लिखी हैं पूरी कर ले। उन दिनों मेरे दिमाग पर एक और ही सौदा सवार था। हमारे मोहल्ले की बड़ी जामिया मस्जिद की उसी का काम चल रहा था और मस्जिद कमेटी ने फैसला किया था कि मस्जिद के सहन में एक ऐसा फलक बोस मीनार तमीर किया जाए जो पूरे शहर में अपनी मिसाल आप होगा। उस मीनार की तामीर के लिए एक खतीर रकम की ज़रूरत थी और कमेटी की नज़रें मुझ पर थी, क्योंकि वो जानते थे कि मैं ऐसे कामों में सबसे आगे रहता हूँ। एक शाम जब मैं अपने शानदार ड्राइंग रूम में बैठा गैर मुल्की कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहा था, मस्जिद कमेटी का एक वफद मुझसे मिलने आया। उन्होंने आते ही मेरी तारीफ़ों के पुल बांध दिए और मुझे यकीन दिलाया कि मैं इस शहर का सबसे बड़ा मुखय्यर इंसान हूँ। कमेटी के सदर ने एक नक्शा मेरे सामने फैलाया और कहा कि कामरान साहब, ये मीनार इस शहर की पहचान बनेगा और हम चाहते हैं कि ये अजीम शान मीनार आपके नाम से मंसूब हो। उसके मरकजी दरवाजे पर सफ़ेद संगे मरमर की एक बड़ी तख्ती लगाई जाएगी, जिस पर सुनहरी और जली हरूफ में लिखा होगा कि इस मीनार के बानी हाजी कामरान अली साहब हैं। ये सुनकर मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। मेरी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई जैसे मुझे दोनों जहानों की बादशाहत मिल गई हो। मुझे वो तख्ती अपनी आंखों के सामने चमकती हुई नजर आने लगी, जिस पर मेरा नाम लिखा था। मैंने सोचा कि जब लोग इस ऊंचे मीनार को देखेंगे और मेरा नाम पढ़ेंगे, मेरी कितनी इज्जत अफजाई होगी और मेरा नाम तारीख में अमर हो जाएगा। मैंने फौरन अपना सीना तान कर और मूँछों को ताव देते हुए पूछा कि इस नेक काम में कितनी रकम दरकार होगी। कमेटी के सदर ने जरा हिचकिचाते हुए कहा कि जनाब, क्योंकि ये मीनार बहुत ऊंचा और नफीस होगा और इसमें बेहतरीन मटेरियल इस्तेमाल होगा, इसलिए इसका तखमीना तकरीबन 50 लाख रुपए लगाया गया है। 50 लाख रुपए सुनकर मैंने एक लम्हे के लिए वक़्फ़ किया। ये एक बड़ी रकम थी, मगर उसके बदले मिलने वाली शोहरत और नामवरी के सामने मुझे ये सौदा बहुत सस्ता लगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि यह तो जन्नत का टिकट है और दुनिया में भी नाम और आखिरत में भी मकाम। मैंने मुस्कराते हुए बड़े तकब्बराना अंदाज में कहा कि आप लोग पैसों की फिक्र ना करें, ये मीनार मैं ही बनवाऊंगा और इसका सारा खर्चा मैं अकेला बर्दाश्त करूंगा। बस आप इस बात को यकीनी बनाएं कि वो तख्ती सबसे नुमायां होनी चाहिए और इफ्तिताह भी मेरे ही हाथों से होगा। कमेटी वाले खुशी से नारे लगाने लगे और मुझे दुआएं देते हुए रुखसत हो गए। मैं सोफे पर नीम दराज हो गया और ख्याली पुलाव पकाने लगा के कैसे मैं इफ्तिताह वाले दिन फीता काटूंगा और लोग तालियां बजाएंगे। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक घर का वो मुलाजिम जो अब्बा जी की देखभाल करता था, बदहवास सा भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ
اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، صاحب جی غضب ہو گیا، بڑے سرکار کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، وہ سانس نہیں لے پا رہے ہیں اور سینہ پکڑ کر تڑپ رہے ہیں، لگتا ہے ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر میرے ماتھے پر بل پڑ گئے اور میرا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ میں نے اسے غصے سے جھڑکا، تم ہمیشہ منحوس خبر ہی لاتے ہو، ابھی تو پرسوں ڈاکٹر کو دکھایا تھا، یہ روز کا ڈرامہ بن گیا ہے، ذرا سا درد ہوتا ہے تو شور مچا دیتے ہیں۔ خیر میں بادل نخواستہ اٹھا اور ملازم کے ساتھ ابا جی کے کمرے کی طرف چلا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، بیماری اور موت کی ایک عجیب سی بو نے میرا استقبال کیا۔ ابا جی واقعہ بری حالت میں تھے، وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے، ان کا چہرہ آکسیجن کی کمی سے نیلا پڑ رہا تھا اور آنکھیں باہر کو ابل رہی تھی۔ وہ منہ کھولے سانس کھینچنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے اور ان کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ میں نے مجبوری کے عالم میں اپنی گاڑی نکالی اور ملازم کی مدد سے انہیں پچھلی سیٹ پر لٹایا اور شہر کے سب سے بڑی نجی ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر ابا جی درد سے رہتے رہے اور بار بار کانپتے ہاتھوں سے میرا بازو پکڑنے کی کوشش کرتے رہے، جیسے وہ مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہوں یا شاید اپنی محبت کا یقین دلا رہے ہوں، مگر میرا دھیان سڑک پر تھا اور میں دل ہی دل میں جھنجھلا رہا تھا کہ یہ مصیبت بھی ابھی آنی تھی، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے اور مجھے کمیٹی والوں کو چیک بھجوانا ہے۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں نے فوراً انہیں ایمرجنسی میں شفٹ کیا اور مشینوں پر ڈال دیا۔ میں باہر انتظار گاہ میں ٹہلتا رہا اور بار بار اپنی مہنگی گھڑی دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد ہسپتال کا چیف ڈاکٹر باہر آیا، وہ میرا واقف تھا اور میرے رتبے سے آگاہ تھا۔ اس نے مجھے ایک طرف بلایا اور انتہائی سنجیدگی سے کہا، کامران صاحب، آپ کے والد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، ان کے ٹیسٹ کی رپورٹس بہت خراب ہیں، ان کے دل کی 3 بڑی شریانیں بند ہو چکی ہیں اور گردے مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں، ان کا دل صرف 20% کام کر رہا ہے، انہیں زندہ رکھنے کے لیے ہمیں فوری طور پر بائی پاس آپریشن کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گردوں کا علاج بھی شروع کرنا ہوگا۔ یہ ایک بہت پیچیدہ اور مہنگا آپریشن ہے کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہے اور رسک بہت ہے۔ میں نے بے تابی سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، اس سب پر خرچہ کتنا آئے گا؟ ڈاکٹر نے کچھ حساب لگا کر بتایا کہ آپریشن، ہسپتال کے اخراجات، دوائیاں اور بعد کی دیکھ بھال ملا کر تقریباً 50 سے 55 لاکھ روپے کا خرچ آئے گا اور ہمیں یہ فیصلہ اگلے 12 گھنٹوں میں کرنا ہوگا ورنہ ان کا بچنا ناممکن ہے۔ 50 لاکھ روپے! ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی اور مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے زوردار تھپڑ مارا ہو۔ یہ وہی رقم تھی جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے مسجد کے مینار کے لیے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے سامنے ایک عجیب دورہ آ گیا تھا۔ ایک طرف میرا بوڑھا باپ تھا جس نے مجھے پالا پوسا تھا اور جس کی زندگی اب میرے ایک اشارے کے محتاج تھی، اور دوسری طرف مسجد کا وہ فلک بوس مینار اور وہ سنگ مرمر کی تختی جو مجھے معاشرے میں عزت اور شہرت دینے والی تھی۔ میرے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی۔
میرا ضمیر ایک لمحے کے لیے جاگا اور اس نے سرگوشی کی کہ کامران باپ کی جان بچانا تیرا فرض ہے، یہ پیسے تیرے باپ کی ہی کمائی کے ہیں، ان پر پہلا حق اسی کا ہے۔ مسجد تو بعد میں بھی بن سکتی ہے مگر باپ دوبارہ نہیں مل سکتا۔ مگر پھر فوراً ہی میرے اندر بیٹھے شیطان اور میرے نفس امارہ نے سر اٹھایا۔ شیطان نے مجھے پٹی پڑھائی کہ ارے بے وقوف ہو گئے ہو، کیا یہ بوڑھا تو ویسے بھی اپنی عمر پوری کر چکا ہے، اگر آپریشن کروا بھی لیا تو کتنے سال اور جیے گا، یہ تو چلا جائے گا، وقت ہے، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے، یہ 50 لاکھ روپے ایک طرح سے ضائع ہو جائیں گے، لیکن اگر تم نے یہ پیسے مسجد کے مینار میں لگا دیے یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، قیامت تک لوگ تمہیں یاد رکھیں گے، تمہارا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا، اور پھر مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو ترجیح دینا زیادہ ثواب ہوگا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ کامران نے مسجد کا وعدہ کر کے توڑ دیا، تمہاری ناک کٹ جائے گی اور وہ تختی کسی اور کے نام کی لگ جائے گی۔ میرا دماغ میں نفع نقصان کا موازنہ شروع ہو گیا، مجھے باپ کی زندگی ایک گھاٹے کا سودا لگی، جبکہ مینار کی تعمیر مجھے ایک منافع بخش سرمایہ کاری نظر آئی، جہاں دنیا کی واہ واہ بھی تھی اور آخرت کا نام نہاد ثواب بھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تختی گھومنے لگی، بانی مینار حاجی کامران علی۔ اس چمک نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور میں نے اپنے باپ کی محبت کو اپنے تکبر اور لالچ کے پاؤں تلے روند دیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے پر مصنوعی غم طاری کر کے ڈاکٹر کی طرف مڑا۔ میں نے انتہائی عیاری اور مکاری سے جھوٹ بولا، ڈاکٹر صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل ملکی حالات کیسے ہیں اور میرا کاروبار میں اتنی مندی چل رہی ہے، سچ بتاؤں تو میرے پاس اس وقت اتنی بڑی نقد رقم موجود نہیں ہے اور میں فوری طور پر اتنے پیسوں کا انتظام نہیں کر سکتا، میں قرض لے کر اپنے باپ کو مزید اذیت نہیں دینا چاہتا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے مجھے دیکھا کیونکہ وہ میری حیثیت اور میری اربوں کی جائیداد سے بخوبی واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ میرے لیے 50 لاکھ روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کامران صاحب پیسے تو آتے جاتے رہتے ہیں، جائیدادیں پھر بن جاتی ہیں، مگر والدین دوبارہ نہیں ملتے، آپ ایک بار پھر سوچ لیں، ان کی حالت بہت نازک ہے اور وہ درد سے بہت تکلیف میں ہے، ہم پیسوں کا انتظام بعد میں بھی کر سکتے ہیں، آپ بس اجازت دے دیں۔ میں نے بے نیازی اور صفاقی سے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر ان کی زندگی لکھی ہے وہ بغیر آپریشن کے بھی جی لیں گے، اور اگر موت لکھی ہے تو میں کروڑوں لگا کر بھی نہیں بچا سکتا، میں نہیں چاہتا کہ ان کی آخری عمر میں ان کے جسم کی چیر پھاڑ ہو، آپ بس انہیں دوائیاں دے دیں اور ان کا درد کم کرنے کی کوشش کریں، میں انہیں گھر لے جاؤں گا یا یہیں جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیں، آپریشن نہیں کروانا۔ ڈاکٹر نے افسوس اور حقارت سے سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے باپ کی زندگی کی قیمت لگا دی ہے۔ میں نے اسی وقت ہسپتال کی لابی سے اپنے مینیجر کو فون کیا اور حکم دیا کہ سنو، وہ 50 لاکھ کا چیک جو تیار کیا تھا اسے فوراً مسجد کمیٹی کے دفتر پہنچا دو اور انہیں کہو کہ میری طرف سے مینار کا کام کل صبح ہی شروع ہو جانا چاہیے، خبردار جو اس کام میں کوئی رکاوٹ آئی
مجھے مینار مکمل چاہیے اور اس پر میرا نام سب سے پہلا لکھا ہونا چاہیے۔ مینیجر نے حکم کی تعمیل کی اور میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ مجھے لگا کہ میں نے بہت دانش مندانہ فیصلہ کیا ہے۔ ادھر ہسپتال کے آئی سی یو میں ابا جی موت و حیات کی کشمکش میں تھے۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں بار بار میرا نام لے رہے تھے۔ شاید وہ مجھے آخری بار جی بھر کر دیکھنا چاہتے تھے یا شاید مجھے کوئی آخری نصیحت کرنا چاہتے تھے، مگر ان کے پاس بیٹھنے اور ان کا ہاتھ تھامنے کے بجائے ہسپتال کے کیفے ایریا میں بیٹھ کر چائے پی رہا تھا اور اپنے دوستوں کو فون کر کے فخر سے بتا رہا تھا کہ میں نے مسجد کے لیے کتنا بڑا عطیہ دیا ہے۔ رات گہری ہوتی گئی اور ابا جی کی سانسیں اکھڑتی گئی، ان کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ نرسیں بھاگ دوڑ کرتی رہیں مگر دوائیاں وہ کام نہیں کر سکتی جو اولاد کی محبت کرتی ہے۔ ابا جی کی آنکھیں دروازے پر لگی رہی کہ شاید میرا بیٹا آ جائے، مگر میں نہ آیا۔ آخر کار رات کے پچھلے پہر جب اذان فجر کی آواز گونج رہی تھی، میرے باپ کی روح اس بے حس دنیا سے پرواز کر گئی۔ ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی جن میں ایک انکہی شکایت اور حسرت تھی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر مجھے اطلاع دی کہ آپ کے والد اب نہیں رہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بلند آواز میں انا للہ پڑھا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ میں کتنا صابر بیٹا ہوں۔ میرے چہرے پر دکھ کا ایک مصنوعی خول چڑھ گیا، مگر دل کے کسی کونے میں مجھے ایک عجیب سا سکون اور اطمینان ہوا کہ چلو قصہ تمام ہوا۔ روز روز کی بیماری اور خرچے سے جان چھٹی اور سب سے بڑھ کر وہ 50 لاکھ روپے بچ گئے جو اب مینار پر لگیں گے۔ اب باپ کی تجدید و تکفین کے انتظامات شروع ہوئے۔ میں نے جنازے میں بھی اپنی امارت کی بھرپور نمائش کی۔ بڑی بڑی دیگیں پکائی گئی، شامیانے لگائے گئے اور شہر کے بڑے بڑے امراء اور وزراء تعزیت کے لیے آئے۔ ہر کوئی میرے گلے لگ کر میری تعریف کر رہا تھا کہ اتنا نیک اور سعادت مند بیٹا ہے۔ باپ کی خدمت میں بھی آخری دم تک کی اور اسی غم کے دوران مسجد کے لیے اتنا بڑا عطیہ بھی دیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ حاجی صاحب خوش قسمت تھے جو ایسا ہیرا بیٹا چھوڑ کر گئے۔ میں گردن جھکائے عاجزی کا ڈرامہ کر رہا تھا، مگر میرا سینہ فخر سے پھول رہا تھا کہ میری عزت میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے۔ باپ کو دفنانے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں قبرستان سے سیدھا مسجد گیا اور مینار کی تعمیر کا جائزہ لیا۔ وہاں کام تیزی سے جاری تھا اور وہ تختی بھی تیار ہو رہی تھی جس پر میرا نام لکھا جانا تھا۔ دن گزرتے گئے اور مینار بلند ہوتا گیا۔ جتنا مینار اونچا ہوتا جاتا میری گردن میں سریا اتنا ہی سخت ہوتا جاتا۔ میں اب خود کو علاقے کا سب سے بڑا دیندار اور جنتی سمجھنے لگا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ اس مینار کی بنیادوں میں میرے باپ کا خون شامل ہے۔ میں بھول گیا تھا کہ میں نے ایک انسانی جان کا سودا کر کے یہ پتھر خریدے ہیں۔ کچھ مہینوں بعد وہ مینار مکمل ہو گیا۔ وہ واقعہ بہت شاندار اور اونچا تھا۔ سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا وہ مینار چاندنی رات میں چمکتا تو دیکھنے والے دنگ رہ جاتے، اور اس کے مرکزی دروازے پر لگی ہوئی وہ تختی جس پر لکھا تھا بانی مینار حاجی کامران علی، وہ اس کی شان کو چار چاند لگا رہی تھی۔ مسجد کمیٹی نے اس کے افتتاح کے لیے ایک بہت بڑی تقریب رکھی جس میں شہر کے معززین کو بلایا گیا۔
میں نے اپنے ہاتھوں سے فیتا کاٹا اور لوگوں کی تالیوں اور نعروں کی گونج میں اپنی تعریفیں سنی۔ ہر کوئی مجھے مبارکباد دے رہا تھا کہ آپ نے اللہ کا گھر آباد کر دیا، آپ کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس رات میں بہت خوش تھا۔ مجھے لگا کہ آج میرا مقصد پورا ہو گیا۔ آج میں نے وہ مقام پا لیا جس کے لیے میں نے اتنی قربانیاں دی تھی۔ میں تھکا ہارا مگر فاتحانہ انداز میں اپنے گھر واپس آیا اور اپنے نرم و گداز صوفے پر لیٹ گیا۔ میرے بیڈ روم میں ہر آسائش موجود تھی، اے سی کی ٹھنڈک تھی اور کمبل کی گرمائش تھی، مگر نیند کی وادی میں اترتے ہی میں ایک ایسی دنیا میں پہنچ گیا جو حقیقت سے زیادہ خوفناک اور لرزہ خیز تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک وسیع و عریض میدان میں اکیلا کھڑا ہوں جہاں گپ اندھیرا ہے اور دور ایک بہت اونچا مینار چمک رہا ہے۔ یہ وہی مینار تھا جو میں نے بنوایا تھا۔ مینار کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی اور اس کے سب سے اوپر میرے نام کی تختی لگی ہوئی تھی جو سورج کی طرح دہک رہی تھی۔ میں خوشی سے اس مینار کی طرف بھاگا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے سائے میں کھڑا ہو کر لوگوں کی داد وصول کروں اور اس پر فخر کروں، مگر جیسے جیسے میں قریب گیا مجھے مینار کے اندر سے عجیب سی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی رو رہا ہو، کوئی درد سے چیخ رہا ہو۔ یہ آوازیں جانی پہچانی تھی مگر میں انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھتا رہا۔ میں مینار کے دامن میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک زمین لرزنے لگی، ایک خوفناک گھرگھراہٹ ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو اور وہ فلک بوس مینار اپنی بنیادوں سے ہل گیا۔ میں نے خوف زدہ ہو کر اوپر دیکھا، مینار کے بڑے بڑے پتھر ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے اور ان کے درمیان سے سیمٹ کے بجائے تازہ گاڑھا خون رس رہا تھا جو دیواروں پر بہہ رہا تھا۔ ابھی میں کچھ سمجھ پاتا کہ مینار کا اوپر والا حصہ جس پر میرا نام لکھا تھا ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ٹوٹا اور سیدھا نیچے گرنا شروع ہوا۔ میں چیخ مار کر پیچھے ہٹا تاکہ اپنی جان بچا سکوں، مگر وہ ملبہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے سامنے زمین پر گرا۔ دھول اور مٹی کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ جب غبار چھٹا تو میں نے دیکھا کہ اس مینار کے بھاری ملبے کے نیچے کوئی دبا ہوا ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا دل حلق میں آ گیا۔ وہ ملبہ پتھروں کا نہیں تھا بلکہ وہ میرے باپ حاجی کریم بخش کے جسم پر گرا ہوا تھا۔ میرا بوڑھا اور لاچار باپ منو وزنی پتھروں اور اس تختی کے نیچے دبا ہوا تھا اور اس کا صرف سر اور ایک ہاتھ باہر تھا۔ خون کی ندیاں بہہ رہی تھی جو میرے پیروں کو بھگو رہی تھی۔ ابا جی کا چہرہ درد سے مسخ ہو چکا تھا اور ان کی آنکھیں اس طرح کھلی تھی جیسے مرتے وقت ہسپتال میں کھلی تھی۔ ان کی نظریں سیدھے میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی جن میں سوال ہی سوال تھے۔ میں خوف اور دہشت سے بت بن کر کھڑا تھا۔ میری زبان گنگ ہو گئی تھی اور میں ہلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں وہیں بت بنا کھڑا تھا اور میرے سامنے میرے باپ کا جسم اس بھاری ملبے تلے دبا ہوا تھا جسے میں نے اپنی ناموری کے لیے بنوایا تھا۔ خون کی سرخ لکیریں میرے پیروں تک پہنچ رہی تھی اور میں چاہنے کے باوجود اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا، جیسے کسی آندھی طاقت نے میرے پیروں کو زمین میں گاڑ دیا ہو۔ ابا جی کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی اور ان کے چہرے پر اذیت کے ایسے گہرے نقوش تھے
जो मेरी रूह को पिघलाने के लिए काफी थे। मैंने पूरी ताकत मुतजम्मा करके एक चीख मारी और उनकी तरफ भागा। मैंने दीवाना वार उन भारी पत्थरों को हटाने की कोशिश की जिन पर मेरा नाम लिखा हुआ था, मगर वो पत्थर अपनी जगह से मस से मस न हुए। वो इतने गर्म थे जैसे जहन्नम की आग में पाए गए हों। मेरे हाथ जल रहे थे, मगर मैं फिर भी उन्हें धकेल रहा था। मैं रो रहा था और चिल्ला रहा था कि अब्बा जी मुझे माफ कर दें, मैं अभी आपको निकालता हूँ, आप घबराए नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं ये मीनार गिरा दूंगा, मैं ये तख्ती तोड़ दूंगा। मगर मेरी आवाज मेरे हलक में घुट कर रह गई थी। तभी अब्बा जी ने अपना वो लहूलुहान हाथ जो मलबे से बाहर था आहिस्ता से उठाया और मेरी तरफ इशारा किया। उनके होंठ हिले और एक ऐसी आवाज फिजा में गूंजी जो कानों से नहीं बल्कि सीधी दिल से टकराई। ये आवाज कमजोर थी, मगर इसमें क़यामत का सा शोर पहना था। उन्होंने कहा, रहने दे बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता, तूने इन पत्थरों को नहीं हटा सकता, क्योंकि ये आम पत्थर नहीं है, ये तेरा तकब्बुर और तेरी वो रियाकारी है जो बरसों से तेरे अंदर पल रही थी और आज उसने मुझे कुचल दिया है। तूने अपनी झूठी शान के लिए मेरी असल जिंदगी को दफन कर दिया। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अब्बा जी, मैंने तो ये सब अल्लाह के घर के लिए किया था, मैंने तो मस्जिद का मीनार बनवाया था ताकि आपको सवाब पहुंचे, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। अब्बा जी ने एक दर्दनाक और तंजिया हंसी हंसी जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए और कहा, कौन सा सवाब बेटा, और कैसा अल्लाह का घर? क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह पत्थरों की इमारतों में नहीं रहता बल्कि टूटे हुए दिलों में रहता है। तूने पत्थरों का घर बनाने के लिए गोश्त पोस्त का वो घर गिरा दिया जिसमें खुदा बसता था। तूने मेरी सांसें बेचकर ये पत्थर खरीदे हैं। तूने मेरे खून से इस मीनार को सींचा। क्या तुझे खबर नहीं कि हकूकुल इबाद को रोंद कर हकूकुल्लाह अदा नहीं किए जा सकते? मैं रोता रहा और कहता रहा कि अब्बा जी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मेरा मकसद बुरा नहीं था, मैं बहक गया था, मैं अब सब कुछ वार दूंगा आपकी जिंदगी के लिए। मगर अब्बा जी की आवाज मद्धम होने लगी, उनकी आंखों की रोशनी बुझने लगी। उन्होंने आखिरी बार मुझे देखा और वो जुमला कहा जिसने मेरी दुनिया और आखिरत दोनों को राख कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा याद रख, तेरा सजदा कबूल नहीं होगा, क्योंकि जिस जमीन पर तू सजदा करना चाहता है वो जमीन तेरे बाप की लाश पर बिछाई गई है। अल्लाह को ऐसे सजदे की जरूरत नहीं जो वालिदैन का हक मार कर किया जाए। तूने मुझे नहीं मारा, तेरे दिखावे ने मुझे मारा है। तेरा ये मीनार जन्नत की सीढ़ी नहीं बल्कि जहन्नम का गड़ा है। ये कहकर अब्बा जी का सर एक बार फिर ढलक गया और मीनार का बाकी हिस्सा भी एक जोरदार धमाके के साथ उन पर आ गिरा और उनका वजूद मुकम्मल तौर पर मलबे तले छुप गया। मैंने एक फलक शफाक चीख मारी और मेरी आंख खुल गई। मैं अपने नरम गदाज बिस्तर पर सीने में शराबूर बैठा था। मेरा सांस फूल रहा था और दिल की धड़कन हथौड़े की तरह मेरी पसलियों से टकरा रही थी। कमरे में वही सन्नाटा था, एसी चल रहा था, मगर मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं भट्ठी में जल रहा हूँ। मेरे कानों में अब भी अब्बा जी की वो चीखें और वो आखिरी जुमला गूंज रहा था कि तेरा सजदा कबूल नहीं हुआ। बाहर से अजान फजर की आवाज आ रही थी, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ
مگر مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو اپنی کامیابی اپنے ہاتھوں سے گنوا چکا تھا۔ میں ننگے پاؤں پاگلوں کی طرح بیڈ روم سے نکلا اور گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بھاگا۔ ملازم مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صاحب کو کیا ہو گیا ہے، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں سڑک پر دیوانہ وار دوڑ رہا تھا۔ میرا رخ اسی مسجد کی طرف تھا جہاں وہ مینار کھڑا تھا۔ لوگ نماز کے لیے جا رہے تھے اور مینار کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے کہ کیا شان ہے اس مینار کی اور کیسا چمک رہا ہے، مگر مجھے وہ مینار خوبصورت نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے اس مینار سے خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس کی ہر اینٹ میں اپنے باپ کا کچلا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں بھاگتا ہوا مسجد کے صحن میں پہنچا اور سیدھا اس مینار کے دامن میں جا گرا۔ میں نے اپنے ناخنوں سے اس سنگ مرمر کی تختی کو نوچنا شروع کر دیا جس پر میرا نام لکھا تھا۔ میں چیخ رہا تھا کہ اسے گرا دو، یہ مینار نہیں ہے، یہ میرے باپ کی قبر ہے، میرا تکبر ہے، اسے ہٹا دو، میرے نام کو مٹا دو، یہاں سے میرا سجدہ قبول نہیں ہوا، میرا سجدہ رد ہو گیا ہے۔ لوگ حیران و پریشان ہو کر میرے گرد اکٹھے ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مجھے کوئی دورہ پڑ گیا ہے یا میں پاگل ہو گیا ہوں۔ امام مسجد صاحب بھاگتے ہوئے آئے اور مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، کامران صاحب ہوش میں آئیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، آپ نے ہی تو اسے بنوایا ہے۔ میں نے ان کا گریبان پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر تو میں نے اجاڑ دیا ہے، یہ تو میری ہوس اور میری لالچ کا مینار ہے۔ میں نے 50 لاکھ روپے لگا کر اپنے باپ کی زندگی خریدی تھی، مگر میں نے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ میں نے ڈاکٹر کو منع کر دیا تھا، میں نے آپریشن نہیں کروایا کیونکہ مجھے یہ پتھر چاہیے تھے، مجھے یہ تختی چاہیے تھی۔ اب مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے میرا باپ واپس لا دو۔ میں نے اپنا سر زمین پر مارنا شروع کر دیا، میری پیشانی سے خون بہنے لگا، مگر مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میرے اندر کا درد اس جسمانی درد سے 1000 گنا زیادہ تھا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے مجھے قابو کیا اور گھر لے آئے، ڈاکٹروں کو بلایا گیا، مجھے سکون آور انجیکشن لگائے گئے، مگر جو طوفان میرے اندر برپا تھا اسے کوئی دوا پرسکون نہیں کر سکتی تھی۔ میں کئی دن تک اسی کیفیت میں رہا۔ مجھے ہر وقت ابا جی کا وہ خواب اور ان کے وہ الفاظ یاد آتے رہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس غلطی کا کفارہ ادا کروں گا۔ میں نے وہ مینار گرانے کی کوشش کی، مگر محلے والوں اور علماء نے مجھے روک دیا کہ مسجد کی چیز کو گرانا بے حرمتی ہے۔ میں نے اپنی ساری دولت لٹا دی، میں نے غریبوں میں کروڑوں روپے بانٹ دیے۔ میں ہسپتالوں میں گیا اور وہاں موجود لاچار بوڑھوں کا علاج کروایا۔ میں سڑکوں پر خاک چھانتا رہا، مگر میرے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا۔ وہ مینار آج بھی وہاں کھڑا ہے اور اس پر حاجی کامران علی کا نام آج بھی چمک رہا ہے، مگر میرے لیے وہ نام ایک گالی بن چکا ہے۔ میں جب بھی اس راستے سے گزرتا ہوں تو نظریں جھکا لیتا ہوں یا راستہ بدل لیتا ہوں، کیونکہ میں اس مینار سے آنکھیں ملانے کی تاب نہیں رکھتا۔ لوگ مجھے آج بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ مجھے دکھی اور غم زدہ بیٹا سمجھتے ہیں جو باپ کے غم میں نہ ڈھال ہے۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ میں غم زدہ نہیں بلکہ میں مجرم ہوں، میں قاتل ہوں اور میں ایک ایسا بد نصیب ہوں جس نے اپنی آخرت کا سودا دنیا کے چند روز واہ واہ کے لیے کر لیا۔
मेरी जिंदगी अब एक अजाब बन चुकी है। मैं इस आलीशान कोठी में अकेला रहता हूँ। वही कमरा जहाँ अब्बा जी तड़पते थे, अब वहाँ मैं जाता हूँ और घंटों उनके खाली बिस्तर पर बैठ कर रोता हूँ। मुझे वहाँ उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। मुझे लगता है कि वो अभी खांसेंगे और पानी मांगेंगे और मैं भाग कर उन्हें पानी दूंगा, मगर ये सिर्फ मेरी खुशफहमी है। जाने वाले कभी वापस नहीं आते और वक्त का पहिया कभी उल्टा नहीं घूमता। मैंने अपनी सारी जायदाद बेचकर एक फलाही इदारा बना दिया है, जहां बूढ़े और लाचार वालिदैन की खिदमत की जाती है। मैं खुद वहां जाकर बूढ़ों के पांव दबाता हूँ, उनके कपड़े धोता हूँ और उनकी गालियां सुनता हूँ, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद उनमें से किसी एक की दुआ मेरे बाप की रूह तक पहुंच जाए और वो मुझे माफ कर दे। मगर मुझे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि मुझे मालूम है कि हकूकुल इबाद का मामला बहुत सख्त है और मैंने जिसका हक मारा है वो अब इस दुनिया में नहीं है कि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि ये इस माशरे के हर उस शख्स की कहानी है जो ज़हरी इबादतों और दिखावे की नेकियों में इतना मगन हो जाता है कि उसे अपने घर में मौजूद हकूक नज़र नहीं आते। हम पत्थरों की मस्जिदें सजा लेते हैं, मगर दिलों की मस्जिदें वीरान कर देते हैं। हम दूर दराज जाकर नेकी ढूंढते हैं, हालांकि नेकी हमारे घर में बूढ़े वालिदैन की सूरत में मौजूद होती है। हम अल्लाह को खुश करने के लिए लाखों लुटाते हैं, मगर अल्लाह की मखलूक और अपने खूनी रिश्तों को नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरा अंजाम दुनिया के लिए एक इबरत है। वो मीनार जो मैंने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए बनाया था, आज वही मेरी जिल्लत और रसवाई का सबब है। मैं रोज़े महशर अपने बाप का सामना कैसे करूँगा? मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये सोचकर मेरी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। मेरा ज़मीर मुझे हर लम्हा चौके लगाता है कि कामरान, तूने बहुत महंगा सौदा किया। तूने हीरे देकर पत्थर खरीद लिए, तूने अब्दी जिंदगी देकर फानी शोहरत खरीद ली। आज मैं सब कुछ होते हुए भी कंगाल हूँ। मेरे पास दौलत है मगर सुकून नहीं। मेरे पास घर है मगर मकीन नहीं। मेरे पास नाम है मगर इज्जत नहीं, क्योंकि इज्जत वो होती है जो इंसान की अपनी नज़र में हो, और मैं अपनी नज़र में गिर चुका हूँ। मैं एक जिंदा लाश हूँ जो अपनी मौत का इंतज़ार कर रही है, इस उम्मीद पर कि शायद मौत के बाद की सज़ा इस जिंदगी की सज़ा से कम हो, या शायद वहाँ मुझे अब्बा जी के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने का मौका मिल जाए। मगर वो ख्वाब और वो जुमला, तेरा सजदा कबूल नहीं हुआ, मेरे माथे पर एक कलंक का टीका बन चुका है, जिससे ना मेरे आंसू धो सकते हैं और ना मेरी दौलत मिटा सकती है। ये एक ऐसा नसूर है जो मेरे साथ कब्र तक जाएगा और शायद कब्र के बाद भी मेरा पीछा न छोड़े। ऐ लोगों जो मेरी कहानी सुन रहे हो, खुदा के लिए अपने जिंदा वालिदैन की कदर करो, उनकी खिदमत करो। हर नफल, हर इबादत और हर तामीर पर तरजीह दो, क्योंकि अगर एक बार ये साया सर से उठ गया तो फिर तुम सोने के मीनार भी खड़े कर दो। वो सुकून और वो दुआएं तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी जो उनके एक मुस्कुराते हुए चेहरे पर पहना था। मैंने तो सब कुछ गंवा दिया, तुम मत गंवाना, वरना तुम्हारा अंजाम भी कामरान अली जैसा होगा, जो मीनार के साए में खड़ा जल रहा है और जिसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। नाज़रीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक
اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کے سبق امواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل AQ اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔